اب میں حضرت علامہ کے بعد میں چاہتا ہوں کہ دوسرے اور ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو بچ گئے ہیں، جو خود بھی چاہتے تھے کہ نعت پاک پڑھیں اور انہیں واقعی مجھے چاہیے تھا کہ ان کو وقت دوں، مگر وقت کی قلت میرے پاس ہے۔ آپ بھی خود سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً 4 گھنٹے گزر چکے ہیں مشاعرے کی شب میں، ہمیں کل بھی یہاں صبح واپس لوٹنا ہے اور آنا ہے۔ میں ان تمامی حضرات سے معذرت چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو ہم موقع نہ دے سکے، اور انشاءاللہ اگر کل موقع ملا تو کل کی محفل میں وہ ضرور تشریف لائیں اور ہم انہیں ضرور موقع دیں گے۔ ہمارا یہ اخلاقی فرض ہوتا ہے کہ جن مہمان کو ہم دعوت دے کے یہاں تک لاتے ہیں ہم انہیں پہلے دیں۔ ہم تو گھر والے ہیں، کبھی بول سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں، مگر جو ہمارے باہر سے آئے ہوئے مہمان ہیں ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ ہم انہیں وقت دیں، اور اسی لیے ہم اس محفل کو سجاتے ہیں۔ حضرات گرامی، اب اس کے بعد میں دنیا سنت کی جانی اور مانی اور پہچانی شخصیت، جس کا احسان صرف ساؤتھ افریقہ کے مسلمانوں پر ہی نہیں، یہاں کی سنیت پر ہی نہیں، بلکہ ہند و پاک، آسٹریلیا، فرانس، برطانیہ، پاکستان اور دنیا کے بے شمار ممالک، ماریشس علاوہ سے کتنے بھی ممالک ہیں جہاں اسلامی سرگرمیاں موجود ہیں، وہاں کے پڑھے لکھے لوگ حضرت علامہ ابراہیم خشت صدیقی مدظ اللہ علیہ کو ضرور جانتے ہیں۔ علامہ خشت صدیقی یہ کسی شخصیت یا شاعری کا نام نہیں، بلکہ ایک ایسی جامع اور مانع وجود کا نام ہے جو اپنی زندگی میں، جو اپنے وجود میں ایک ایسی انجمن کے حامل ہیں کہ جہاں بیٹھ جاتے ہیں محفل قائم ہو جاتی ہے، جب چلتے ہیں تو ایک باد سرسد کے ساتھ ساتھ ان کی تحریک و تنظیم چلتی ہے۔ اور ساؤتھ افریقہ کے مسلمانوں پہ یہ کرم ہے، برطانیہ کی زمین، ہالینڈ کی زمین، یورپ کی زمین ساؤتھ افریقہ کی زمین سے کہیں زیادہ زرخیز ہے۔ یہاں تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم خود کوزہ ہیں، خود قلعے کوزہ، خود کوزہ گر ہیں، مگر وہاں کی زمین ساؤتھ افریقہ کی زمین سے کہیں زیادہ تازی زمین ہے، وہاں کے لوگ کہیں زیادہ حساس ہیں۔ مگر حضرت کا یہ کرم ہے کہ ساؤتھ افریقہ تشریف لے آیا کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ تمہارا احسان حضرت پر ہے کہ حضرت کو تم پروا لیتے ہو، کہ حضرت کا احسان آپ پر ہے کہ حضرت تشریف لے آیا کرتے ہیں۔ اگر حضرت نہ آتے یہاں تو یہ سوسائٹی ہوتی، حضرت نہ آتے یہاں تو تم اعلیٰ حضرت کو جانتے، حضرت نہ آتے یہاں تو تمہارے ہاتھوں میں قادری رضوی دامن ہوتا، حضرت نہ آتے اگر تو یہ نعت پاک کی محفلیں ہوتی۔ کس نے دیا ساؤتھ افریقہ کی زمین کو یہ نعتیہ مشاعرہ؟ کس نے دیا ہے ساؤتھ افریقہ کی زمین کو حلقہ ذکر؟ کس نے دیا ہے ساؤتھ افریقہ کی زمین کو یہ نعرہ افکار؟ کس نے دیا ہے ساؤتھ افریقہ کے مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ درود؟ کس نے پہچانوایا ہے مجدد دین و ملت کو؟ وہ قومیں ماضی کے راہوں میں گم ہو جایا کرتی ہیں جو اپنے آقاؤں کے احسانات کو فراموش کرتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں بولنا تو بہت چاہتا ہوں، مگر بولوں گا تو آپ کہیں کہ مولانا آپ لگے تقریر کرنے کے لیے، لہذا میں یہ حق ہے اور یہ سچ ہے کہ علامہ خشت صدیقی مدظ اللہ علیہ کو یہاں کی عوام شاید کم جانتے ہوں اس حیثیت سے کہ یہ آپ کے شیخ ہیں اور آپ ان کے مرید ہیں، آپ ان سے وابستہ ہیں، مگر پوچھئے ان سے جو ہندوستان اور پاکستان میں وہاں کے محررین، رائٹرز، وہاں کے اسکالرز، وہاں کے بے شمار جید علماء ان کی راہوں میں پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں کہ حضرت کب تشریف لائیں گے ہندوستان، حضرت کب تشریف لائیں گے پاکستان۔ دوستوں، ایسی شخصیتیں بتاؤ وہ کون ہے اس وقت ہمارے اور آپ کے درمیان جس نے اپنی آنکھوں سے حجت الاسلام کو دیکھا ہو؟ کوئی ہے تو بتائے۔ تو دیکھنا اور ہے، پڑھنا اور ہے، پڑھنا اور ہے اور پلانا اور ہے۔ تو حضرت پڑھائے بھی گئے اور پلائے بھی گئے ہیں، اور ان کا یہ کرم ہے کہ ہمیں پلا بھی رہے اور پڑھا بھی رہے۔ آج ہم نے اب کوئی ایسی شخصیتیں رہ نہیں گئی کہ جن کے دامن میں ہم اپنے آپ کو چھپا سکتے۔ جوان بڑے ہو گئے، کب برنا موت الکبریٰ، ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں، مگر ہاں بڑوں کی موت نے ہمیں بڑا بنا دیا ہے۔ اگر ہم یہ بڑے نہیں رہیں گے تو یہ چھوٹے بڑے ہو جائیں گے، حالانکہ ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں۔ تو اپنے آقاؤں کے احسانات کو فراموش نہ کرو۔ اس وقت علامہ آتے ہیں، دعا فرمائیے کہ اللہ ان کی صحت کو، ان کی تندرستی کو سلامت رکھے، ان کا سایہ عطفت ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے۔ یہ تشریف لاتے ہیں، ورنہ اگر کل یہ نہ ہوں گے تو میاں تمہارے آنکھوں میں آنسو ہوگا، تمہارے دلوں میں اضطراب ہوگا، تمہارے زخم رس رہے ہوں گے، تمہاری دکھتی ہوئی رگوں پہ کوئی تسکین کا مرہم رکھنے والا نہیں ہوگا۔
جب ہم میں کوئی ہوتا ہے تو ہم اس کی عزت نہیں کرتے، لیکن جب وہ رخصت ہو جاتا ہے تو ہم اس کی عزت کرتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ لہذا پہچانو اور مانو۔ حضرت خود فرماتے ہیں کہ چلا ہوں جانب منزل چلا ہوں، مسافر ہوں مگر خود راستہ ہوں۔ چلا ہوں جانب منزل چلا ہوں، مسافر ہوں مگر خود راستہ ہوں، زمانہ کب کسی کو مانتا ہے، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں، بہت مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ حضرات گرامی، اب حضرت کی خدمت بابرکت میں مائک پیش کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ حضرت کی کتاب یہاں رکھی ہوئی ہے، اس وقت میرے سامنے حضرت کی 2 کتاب ہیں۔ ایک تو یہ قسیم بخشش ہے، یہ نعتیہ مجموعہ حضرت کا جو سامنے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 274 پیجز کے اندر، 274 پیجز ہیں اس کے اندر، 274 صفحات اس کے اندر ہیں اس کتاب میں۔ اور یہ ایک ہے تذکرہ جمیل، یہ کتاب ہے تذکرہ جمیل۔ یہ کتاب حضرت سیدی و سندی حضور حجت الاسلام حضرت مولانا شاہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سبان عمری، ان کی شخصیت اور ان کے کارناموں پہ مشتمل ہے۔ یہ وہ لوگ جو امام اہل سنت پر کام کر رہے ہیں، ان کے علمی اور فکری مواد کو جمع کر رہے ہیں۔ آپ ان سے جا کر پوچھئے کہ اس کتاب کی اہمیت کیا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ زعفران کی قدر گدھا نہیں جانتا، زعفران کس چیز کا نام ہے اس سے پوچھو جو اس کی قدر کو پہچانتے ہیں۔ حضرت کی مصروفیت کتنی ہے آپ جانتے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں ویڈیو کیمرہ بھی ہو رہا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ یہ ویڈیو کیمرہ جو ہے وہ انشاءاللہ گھر گھر تک پہنچے گا، تو جو لوگ یہاں پہنچ نہ سکے تو وہ گھر میں بیٹھ کر ہی حضرت کے کارنامے کو ملاحظہ کریں۔ یہ دیکھیے حضرت کی مصروفیات صبح سے لے کر شام تک، اور شام سے صبح تک خلوتوں اور جلوتوں میں یہ مصروفیات۔ اب ایک آدمی جو مسلسل سفر کر رہا ہوتا ہے، پیرس، لنڈن، ساؤتھ افریقہ، موریشس، پاکستان، کولمبو، اب یہ اتنا لمبا سفر، اتنی عمر، اگر آپ میں کوئی اتنا ضعیف آدمی ہو تو اسے طرح طرح کی شکایتیں ہوتی، مولانا میں رات میں نہیں چل سکتا بیکاز اس کو جو ہے وہ ایسما کی شکایت ہے، اسپائن میں درد ہے، پاؤں میں درد ہے، تھائٹس کی شکایت ہے، آنکھ کمزور ہے، شکایتیں ہوتی ہیں نا اوور 60۔ مگر حضرت نے کبھی آپ سے کمپلین کیا کہ میں نہیں آ سکتا کیونکہ ہمارے سر میں درد ہے، ہمارے پاؤں میں درد ہے، ہمارے ہاتھ میں درد ہے، میں بیمار ہوں، میں علیل ہوں، میں ضعیف ہوں؟ شکایتیں کی؟ میاں سنو، جب تمہارا جسم بیمار ہوگا تم ہاسپٹل جاؤ گے، مگر جب تمہاری روح جب بیمار ہو تو اس روحانی انقلاب پیدا کرنے کی ہاسپٹل میں جانا نہیں پڑے گا۔ اگر تمہاری روح بیمار ہو تو بزرگوں کی بارگاہ میں آ جاؤ، سدھر جاؤ گے۔ روح کا علاج ہاسپٹل میں نہیں ہوتا۔ روح بیمار ہو اگر تو اس کے ٹیبلٹ نہیں، انجیکشن نہیں ہے۔ روح کا علاج چاہتے ہو تو بزرگوں کے دامنوں سے نمٹ جاؤ، زندگی قرار میسر آ جائے گا۔ جسمانی بیماری کا علاج آسان ہے مگر روحانی بیماری کا علاج بہت مشکل ہے۔ یہ دیکھو، یہ 2 کتابیں سامنے ہیں، حضرت کی مصروفیات اور یہ 2 کتابیں۔ یہ تذکرہ جمیل ہے، آپ لوگ اسے ضرور لے جائیں، حضرت کی یادگار اپنے ساتھ رکھیں یہ دونوں کتابوں کو۔ اور یہ ہے قسیم بخشش، یہ بخشش کا سامان ہے، آپ اسے لے کر اپنے گھر جائیں، اپنے دوستوں کو دیں۔ اگر آپ اردو نہیں پڑھ سکتے تو کسی عالم دین کو بلائیے اور کئی حضرت یہ مجھے پڑھ کے سنائیں آپ اس میں لکھا کیا ہے، تاکہ اس عالم دین کے علم میں بھی اضافہ ہو اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ بیک وقت جو فائدہ ہوگا وہ پڑھے گا، اس کے پڑھنے کا اس کو علم ہوگا، آپ کو جب پڑھ کے سنائیں گے تو آپ کو علم ہوگا۔ یہ 2 کتابیں ہی میں پیش کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا سنی رضوی سوسائٹی میں کیا کام ہو رہا ہے بتائیے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر سنی رضوی سوسائٹی میں کیا کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے مجھ سے آ کر پوچھو گے تو معلوم ہوگا نا۔ جب آپ خبر لیں گے بھائی سمندر میں طوفان ہو رہا ہے، طوفان کی لذتیں کیا ہوتی ہیں، حوادثات کا شکار کون کون سے لوگ ہوتے ہیں تم جانتے ہو۔ طوفان کے حوادث، طوفان کے خبروں کو جاننا چاہتے ہو تو سمندر کے اندر جاؤ تو معلوم ہوگا۔ سمندر کے اوپر موتیاں تیرتی نہیں ملتی، اندر ملتی ہیں، جو غواص ہوگا وہ اندر پہنچے گا۔ لہذا آپ سنی رضوی سوسائٹی کی کارناموں کو، اس کی خدمت کو جاننا چاہتے ہیں تو پاس آ کے اور پوچھئے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ یہ خدمت ہے جس آپ کے سامنے، یہ ایسی خدمت ہے کہ کوئی دنیا میں ہو کہ نہ ہو، مگر یہ خدمات ایسی خدمات ہیں کہ ساؤتھ افریقہ کی تاریخ میں
ہی میں نہیں بلکہ پوری سنیت میں آپ نہ ہوں گے یا میں نہ ہوں، مگر حضرت علامہ خشک صدیقی کی یادیں اور ان کی تحریروں سے دنیا سنیت کے بامودر روشن و تابناک ہوگے۔ کوئی ہے تو بتائے، آپ کو فرصت نہیں، آپ کو فشنگ سے فرصت نہیں، آپ کو بیٹ بائٹنگ سے فرصت نہیں، آپ کو دامن کھینچنے سے فرصت نہیں، آپ کو مقابلہ کرنے سے فرصت نہیں، آپ کو بیکار لٹریچر چھاپنے سے فرصت نہیں۔ اگر فرصت ہے تو دینی کام میں آؤ، اگر فرصت ہے تو اپنے ان اسلاف کرام کی یاد کو تازہ کرو کہ اگر تم 100 من مٹی کے نیچے قبر میں اگر تم سو رہے ہوگے تو تمہاری یادیں تازہ ہوں گی اور آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی۔ عالم کا ویپنس، اس کا ہتھیار جو ہے اس کا علم ہے۔ عالم وہ ہے جو علم سے محبت کرے، ڈاکٹر وہ ہے جس نے فزیکل سائنس پڑھی ہو، فلسفی ہوئے وہ ہے جو فلسفہ پڑھا ہو، منطقی ہوئے وہ ہے جو لاجک پڑھا ہو۔ کوئی زمین میں گھاس چھیلنے والا اگر وہ آدمی ہو، اس سے کہو کہ تم کسی کو انجیکشن لگا دو تو وہ کسی گھوڑے کا انجیکشن کسی انسان کو لگا دے گا، تو اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوگی آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ پریکٹیکل بات کر رہا ہوں۔ اب نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت علامہ مبلغ اسلام حضرت علامہ محمد ابراہیم خشک صدیقی مدظ لہ العالی کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، آپ ان کی زبانی سماعت کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ورسوله وكريمه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. صلاة وسلاما عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حضرات علماء محترم، میرے مخاطب، میرے دادا پیر حضرت شاہ ابو الحسین احمد نوری رحمت اللہ تعالی علیہ قدس سرہ النوری کی یہ برکتیں ہیں کہ اس مجلس میں میرے برادر دینی و یقینی